شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ وصف رخ والضحا کشف الدجا بجمالہ قرآن باخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ صدقا یقینا راسخا صلو علیہ وآلہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم، گرامی قدر سامعین، عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، خلاق عالم کا بے پناہ احسان کہ اس رب العزت نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی اور قرآن جیسی لازوال نعمت، عظیم نعمت کتاب کی صورت میں ہم سب کو عطا فرمائی۔ رہتی دنیا تک کے لیے قرآن انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، کسی بھی فیلڈ سے ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ فرد ہو یا جماعت، وہ غریب ہو یا امیر، بادشاہ ہو یا فقیر، مقامی ہو یا مسافر، دیس میں رہنے والا ہو یا پردیسی، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، جوان ہو یا بوڑھا، ہر ایک کی رہنمائی قرآن کریم کرتا رہے گا۔ جو بھی اس سے رہنمائی لینا چاہے گا، اس کی بیماری کا علاج، اس کی ہر مشکل کا حل اور اسے درپیش مسائل کا جو حل ہے وہ قرآن مجید کے اندر اور پھر فرمان رسول کے اندر موجود پائے گا۔ فرد سے افراد اور پھر جماعت بنتی ہے، پھر یہ ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے جس معاشرے میں ہم سب رہتے ہیں، پھر اسی معاشرے سے اٹھ کر کوئی ٹیچر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی پروفیسر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی جرنل بنتا ہے، کوئی کرنل بنتا ہے، کوئی قاری قرآن بنتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے، کوئی عالم دین بنتا ہے، کوئی حافظ قرآن بنتا ہے،
کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی صدر بنتا ہے، کوئی حوالدار بنتا ہے، کوئی ڈی ایس پی بنتا ہے، کوئی ایم پی اے بنتا ہے، کوئی ایم این اے بنتا ہے، کوئی کونسلر بنتا ہے، کوئی میئر بنتا ہے، تو کوئی گورنر بنتا ہے۔ جب معاشرہ قرآنی احکامات کا پابند ہوگا تو اس معاشرے میں جس فرد نے تربیت پائی ہے وہ بھی قرآن کا پابند ہوگا، پھر جس شعبے میں بھی جائے گا قرآنی احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلے کرے گا۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ معاشرے سے۔ اب ایک نظر ہم اپنے معاشرے پر ڈالیں۔ ہمارا معاشرہ کن مشکلات کا شکار ہے؟ ہمارے معاشرے کو کن درپیش چیلنج کا سامنا ہے؟ ہم نے ان درپیش مسائل کو کیسے فیس کرنا ہے؟ کس طرح سے ان مشکلات سے نکلنا ہے؟ یہ ہمیں بتائے گا قرآن، نبی کا فرمان۔ چونکہ جب قرآن نہیں تھا، معاشرے تو تھے لیکن مہذب نہیں تھے، ایسا ہے یا نہیں؟ عورتیں موجود تھیں، حقوق کوئی نہیں تھے، بچے موجود تھے، کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں تھا، لوگ تو تھے، کوئی حکومت کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا، عزتیں تو تھیں لیکن محفوظ کسی کی نہیں تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کمزور تو تھے لیکن انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، پڑھے لکھے لوگ تو موجود تھے لیکن تہذیب سے عاری تھے۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن کا نزول شروع ہوا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ قرآن کا نزول شروع ہوا، فرش کا رابطہ عرش سے جب جڑ گیا، کنیکشن جب مل گئے، انوارات الہی کلام الہی کی صورت میں قلب اطہر جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس کا نزول شروع ہوا، کائنات کی تقدیر بدلنا شروع ہو گئی۔ کس کی تقدیر؟ کائنات کی تقدیر بدلنا شروع ہو گئی۔ موسم بدلنے لگا، فضا بدلنے لگی، ہوا بدلنے لگی، معاشرہ بدلنے لگا، ذہن بدلنے لگے، دل بدلنے لگے، آنکھیں بدلنے لگیں، کان بدلنے لگے اور زبان بدلنے لگی، قومیں بدلنے لگیں، افراد بدلنے لگے، جماعتیں بدلنے لگیں، قبیلے بدلنے لگے، شہر بدلنے لگے، اور اسی طریقے سے جو بھی نبی کے پاس آتا اس نے بدلنا شروع کر دیا۔ حقیقی معنوں میں تبدیلی آئی۔ نیا پاکستان نہیں، نیا معاشرہ بننا شروع ہو گیا۔ وہ معاشرہ جو بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا، آج بیٹی کو اٹھاتے ہوئے، سینے سے لگاتے ہوئے، کندھوں پہ چڑھاتے ہوئے لوگوں کے سامنے سے گزر رہا ہے اور فخر محسوس کر رہا ہے۔ یوں تبدیلی آتی ہے۔ تبدیلی اس کو کہتے ہیں۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ وہ کون سے دیے تھے؟ ابو بکر دیا تھا لیکن رخ مصطفیٰ کو دیکھا، صداقت کا دیا جلنے لگا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عمر دیا تھا لیکن رخ مصطفیٰ کو دیکھا، عدالت کا دیا جلنے لگا۔ عثمان دیا تھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو سخاوت کا، حیا کا دیا جلنے لگا۔ علی موجود تھا لیکن رخ مصطفیٰ کو دیکھا، شجاعت کا دیا جلنے لگا۔ معاویہ موجود تھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا، سیاست کا دیا جلنے
دیا جلنے لگا، ابن مسعود میں فقاہت کا دیا جلنے لگا، اور اسی طرح حضرت خالد بن ولید میں سیف اللہ کا دیا جلنے لگا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سید الشہداء ہونے کا دیا جلنے لگا، حضرت حنظلہ میں غسیل الملائکہ ہونے کا دیا جلنے لگا۔ کیا جلنے لگا؟ رخ مصطفیٰ کو دیکھا، دیوں نے جلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈلنا سیکھا۔ وہ شب غم کیا تھی؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، کھوپڑیوں میں شراب پیتے تھے، ایک دوسرے کے ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے، پاؤں کاٹ ڈالتے تھے، کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا اور کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، اونٹ یا اونٹنی کسی کے کھیت میں چلی جائے، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے، سال ہا سال خانہ جنگی کا شکار رہنے والے، حرم شریف کو بھی خون سے رنگین کرنے والے، اس کی حرمت کو تقدس کو پامال کرنے والے، یہ وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کو کاٹنا فخر سمجھتے تھے، لیکن یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈالنا سیکھا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ انتظار میں تھی، آئے کوئی مسیحا مجھ پر ہونے والے ظلم کو روکے، آئے کوئی مسیحا جو بیٹی زندہ درگور کرتے ہیں مجھ میں درگور کرنے سے کوئی روکے، آئے کوئی مسیحا، آئے کوئی ہادی، آئے کوئی ایسا رہنما، آئے کوئی ایسا لیڈر جو ظلم کی جو چکی ہے اس میں پسنے والے، مظلوم، کمزور، ضعیف، ناتواں، وہ جو پسا ہوا طبقہ ہے انہیں ان اندھیروں سے نکالے، ظلم کی اس پسی ہوئی چکی سے نکالے۔ کیوں؟ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی کہ کوئی مسیحا آئے تاکہ پھر سے مجھے سر سبز و شاداب کرے، پھر سے میری جبین کو اپنے جبین سے سجدوں سے جو ہے وہ آباد کرے، پھر سے اللہ کی عبادت سے، قرآن کی تلاوت سے، ذکر اللہ سے، جہاد سے اور اللہ اکبر کے نعروں سے پھر سے میرے وجود کو زندہ کرے۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ میرے آقا جب چلے پھر جہاں نے چلنا سیکھا، پھر لوگوں کو پتا چلا ماں کیا چیز ہے، پھر پتا چلا باپ کیا چیز ہے، پھر پتا چلا بیٹی کیا نعمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے، پھر پتا چلا یتیم کا مقام کیا ہے، پھر پتا چلا بڑے کا احترام کیا ہے، پھر پتا چلا چھوٹوں کے حقوق کیا ہے، پھر پتا چلا ذمیوں کے حقوق کیا ہے، پھر پتا چلا جو ضعیف اور ناتواں ہیں ان کا حق کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی دلجوئی کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، پھر پتا چلا اپنا کون ہے پرایا کون ہے، پھر پتا چلا انسان کا حقیقی دشمن کون ہے، پھر پتا چلا ہم کس کی اولاد ہیں، پھر پتا چلا ہم کیوں دنیا میں آئے، پھر پتا چلا ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، پھر پتا چلا ہمیں کس کے سامنے جھکنا چاہیے، پھر پتا چلا ہمارا رب کون ہے، پھر پتا چلا ہماری کتاب کون سی ہے، پھر پتا چلا ہمارا نبی کون ہے، پھر پتا چلا ہمارا کاز کیا ہے، پھر پتا چلا ہمارا مشن کیا ہے، پھر پتا چلا ہمارا ماٹو کیا ہے، پھر پتا چلا ہمارا سلوگن کیا ہے، پھر پتا چلا ہماری منزل کیا ہے، پھر پتا چلا ہمارا راستہ کیا ہے، پھر پتا چلا ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، پھر پتا چلا ہمارا ٹھکانہ کیا ہے، پھر پتا چلا ہم آئے کیوں ہیں، پھر پتا چلا ہمیں زندگی کیوں ملی ہے، پھر پتا چلا زندگی کس نے دی ہے، پھر پتا چلا ہاتھ کس کے عطا کردہ ہے، دماغ کس کا عطا کردہ ہے، پاؤں کس کے عطا کردہ ہے، آنکھوں میں روشنی کس نے ڈالی ہے، اور معبود حقیقی کون ہے، پھر پتا چلا کائنات کو بنانے والا کون ہے، چلانے والا کون ہے۔ چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، فرد سے افراد جماعت ایک معاشرہ، پھر یہیں سے لیڈ کرنے والے اسی معاشرے کے افراد ہوتے ہیں۔ جب معاشرہ ٹھیک ہوگا، ایک مثال سے سمجھے ذرا، سیبوں کی پیٹی ہے، سارے سیب خراب ہے، بیچ میں ٹھیک سیب ہے، محفوظ رہے گا؟ اگر خود داغی نہیں ہوگا، جو داغی ہے ان کا داغ لگ جائے گا، گندا بہرحال۔ سمجھے ذرا مثال کو، ایک انار 100 بیمار،
ایک انار خراب ہے تو بیج کے دانے سارے سینکڑوں کے حساب سے دانے ہوتے، ایک انار 100 بیمار۔ اگر معاشرہ کمزور ہے، معاشرہ بیمار ہے، افراد کبھی توانا نہیں ہو سکتے۔ اگر معاشرہ بیمار ہے، یہ جو صحت مند ہے یہ بھی بیمار ہو جائے گا۔ جب میں دیکھوں گا چاروں طرف سے رشوت کا بازار گرم ہے، یہ جراثیم مجھ میں بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک نرم دل، ملنسار، کمزور دل کا بندہ بدماشوں کے ساتھ مل جاتا ہے، کیا وہ شریف رہے گا؟ کیا بنے گا؟ جو مرغی ذبح نہیں کر سکتا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا وہ اپنے ہاتھ میں جو چاقو اس کے ذریعے سے لوگوں کی گردنیں اتارے، کیونکہ اسے ماحول کیا ملا؟ بدماشوں۔ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مثالیں سمجھے ذرا۔ اب ہم نے معاشرے کو تشکیل دینا ہے، اور قرآن معاشرے کی تشکیل کے لیے قرآن نے جو اصول بتائے ہیں وہ اصول کیا ہے؟ ویسے تو پورا قرآن انسانوں کو انسانیت سکھاتا ہے، پورا قرآن انسانوں کو انسانیت سکھاتا ہے، لیکن سورہ حجرات کے اندر اللہ نے معاشرتی اصول بیان کیے ہیں۔ چند ایک واقعات ایسے رونما ہوئے، مجھے لگا کہ اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے کہ ہم بے حیثیت مسلمان کہاں پر کھڑے، کیا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکیں؟ قتل و قتال ہو جائے تو کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ کیا کرو؟ ان کی اصلاح کرو، غیر جانبدار رہ کر کیا کرو؟ اصول سمجھے ذرا بھائی، لڑائی ہو جاتی ہے، کسی کی اصلاح کرنا چاہیں گے تب لڑائی ہوگی، حق بتانا چاہیں گے تب لڑائی ہوگی، حق لینا چاہیں گے تب لڑائی ہوگی، اونچ نیچ ہوتی رہتی، طبیعتوں میں فرق ہے، مزاج نہیں ملتا، لڑائی ہو جاتی ہے، طبیعت نہیں ملتی، لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی غصہ زیادہ آ گیا، نامناسب جملہ منہ سے نکل گیا، گالی نکل گئی، لڑائی ہو جاتی ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ موبائل نکال کر ویڈیو بنانی شروع کر، یہ کرنا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے نہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کراؤ، ویڈیو مت بناؤ، ویڈیو منظر کشی مت کرو، یہ ویڈیو تمہاری بے غیرتی کی دلیل ہے، قیامت کے دن یہی ویڈیو تمہیں پکڑوائے گی، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے خلاف گواہ بنا رہے ویڈیو کی صورت میں۔ افریقہ کا واقعہ ہے، وہاں قحط سالی کا زمانہ تھا، ایک فوٹوگرافر نے وہاں جا کر فوٹو کھینچی۔ وہ فوٹو کیا ہے؟ ایک بچہ ہے سوکھ کر ایسا ہو گیا ہے، آخری سانس ہے، اور اس طرف ایک گدھ بیٹھا ہوا ہے، وہ گدھ انتظار میں کب بچہ مرے گا تو میں اسے کھا لوں۔ یہ اس نے تصویر کھینچی اور وہاں سے آ گیا۔ اس زمانے کی سب سے عظیم، اور اس کو انعام بھی ملا، آسکر کا ہے یا جو بھی اس وقت کا بڑا انعام تھا وہ ملا۔ جب انٹرویو دینے کے لیے کہیں گیا، انٹرویو لیا جا رہا تھا، تو جو اینکر تھی اس نے اسے سوال کیا کہ اس وقت وہاں کتنے گدھ تھے؟ اس نے کہا ایک۔ اس نے کہا ایک نہیں، 2 گدھ تھے۔ کتنے؟ ایک وہ گدھ جو اس کے مرنے کے انتظار میں تھا تاکہ وہ کھائے، اور ایک تو تھا جس نے یہ منظر کشی کی اور اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو چاہتا تو بچے کو بچا سکتا، لیکن تجھے اپنی تصویر کی پڑی تھی۔ اس نے کہا میں یہ کہوں گی وہاں ایک نہیں 2 گدھ تھے۔ یہ انٹرویو ختم ہوا، اس نے اپنے آپ کو لاک کیا، یہ بات اس کے دل کو ایسے لگی، چند دنوں کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔
کیا کر لی؟ خودکشی کر. یہ جو تصویر بناتے ہیں یہ گدھ ہے، گدھ. دیکھتے ہیں یہ کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا، کون کس کو پھیر مارے گا، کون کس کو مکہ مارے گا، کون کس کا سر پھاڑے گا. یہ منظر کشی ہو رہی ہے. جانور بھی جب دو جانور لڑے تو صلح کرواتے ہیں، لڑائی چھڑواتے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں. جانور مشکل میں جانور کو نکالتے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں. یہ کیسا نبی کا امتی ہے کہ سامنے دو سگے بھائی کی لڑائی ہوئی، ایک نے ایک کو کلہاڑی سے وار کر کر کے قتل کیا، کسی ایک نے دوسرے بھائی کو نہیں پکڑا، سب ویڈیو بناتے رہے سگے بھائیوں میں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر اتنی غیرت نہیں ہے، آخری درجہ ایمان کا ہے، پہلا درجہ ہاتھ سے روکو. کس سے؟ بولے یار توجہ میری طرف کرے، باہر کیا دیکھ رہے؟ ہاتھ سے روکے. کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صلح کرنی ہے، منظر کشی نہیں کرنی، آپ نے تماشا نہیں دیکھنا. ایمان کا پہلا درجہ ہے ہاتھ سے روکو، دوسرا درجہ ہے زبان سے روکو. بھائی کیوں ظلم کر رہے ہیں اس پر؟ کمیٹی والے آتے ہیں، لوگوں کے ریڑیاں اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں. یہ سارے تاجر مل کر ایک کمیٹی والے کو لٹا کر 4 لتر مارے، انشاءاللہ پورا سال دوبارہ اس مارکیٹ کا منہ نہیں کرے گا. لیکن دکاندار کے اندر میری دکان تے بچی ہے، اچھا کل اس پر آئے دوجے کندنا خیر کوئی غلطی کی تھی انہوں نے پیر ہے، انہوں لے گئے نے ساڑھی خیر ہے. یوں کر کے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. پھر ہر ایک ظلم کا شکار ہوتا ہے. کس کا شکار ہوتا ہے؟ چور کو اگر لٹکایا جائے دوبارہ چوری نہیں ہو. پھر چھوٹے نابالغ بچے پسٹل نکال کر بوڑھوں سے، فیملیوں سے زیورات چھین لیتے، کیونکہ کسی کو لٹکتا ہوا دیکھا نہیں نا، ان میں بھی جرت پیدا ہو گئی. اور آخری درجہ کیا ہے؟ دل میں برا جانا، کہ اللہ کا عذاب آئے تو کہیں تم اس کا شکار نہ ہو جاؤ، لہٰذا اس جگہ سے نکل جاؤ. اگر اتنا ہی پاور نہیں ہے کہ ہاتھ سے روک سکو، زبان سے منع کر سکو، دل میں برا جان کر فوراً وہ جگہ چھوڑ دو، تاکہ جب اللہ کا غضب، غصہ، قہر، کہیں براہ راست اللہ کا عذاب نازل ہو تو آپ بچ جائیں. یہاں تو لوگ تماشا دیکھتے ہیں. فرمایا جب لڑائی ہو جائے تو کیا کرو؟ صلح کرواؤ. دوسرا اصول، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے، ایک دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اس کے خلاف ہو جاؤ جو بغاوت کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے. کیا کریں گے؟ اگر بغاوت کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ظالم ہے، تو تم نے اس کے خلاف کھڑا ہو اور بے مانگے دوہل کہنا آپ غلط کر رہے ہو، آپ کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں کہہ سکتے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں، دل میں برا جانو، وہاں سے نکل جاؤ، تاکہ کل قیامت کے دن یہ سوال تم سے نہ ہو کہ میرے بندے پر زیادتی ہو رہی تھی، ویڈیو کیوں بنا رہے تھے، تماشا کیوں دیکھ رہے تھے. اللہ کا کلام سامنے، اللہ کے فرشتے یہ سوال پوچھیں گے، اللہ یہ سوال پوچھے گا. قرآن میں ہے نا، بچی کیا کہے گی؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، زندہ درگور بچی پوچھے گی مجھے کس جرم میں مارا گیا، میرا کیا گناہ تھا، میں نے باپ کا کیا بگاڑا تھا، میں نے فلاں کا کیا بگاڑا تھا، مجھے کیوں قتل کیا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیوں مجھے کس جرم کی سزا دی گئی. جواب دینا ہوگا اس ظالم باپ کو جس نے بچی کو فیر مار کر قتل کی ہے، جس نے کراچی میں بیٹی کا گلا کاٹ دیا. اب پرسوں ہے پشاور کے اندر چچا نے بھتیجے کو ماں کی گود میں تھا مار دیا. میری مرغیاں نو تنگ کرتا ہے، اندازہ کرو، اے میری مرغیاں نو تنگ کرتا ہے. مرغیوں کی قیمت ہے بھتیجے کی، انسان کی کوئی قیمت ہے؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
کس جرم میں مجھے مارا گیا؟ میری غلطی کیا تھی؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو ظلم کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، اس کے خلاف ہو جاؤ. حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع کرے، بندے دا پتر بن جائے، مان لے اپنی غلط، تسلیم کر لے اپنی غلطی. جب دیکھے گا سارے میرے خلاف ہیں، باز تو آنا ہے. کیوں جی؟ اگر پھر بھی نہیں آتا تو قبر کس لیے ہے، فرشتے کس لیے؟ اگلا مرحلہ ان کا ہے. ہمارا کام جہاں تک ہو سکے ہم کیا کریں؟ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. میرے نبی نے افضل ترین جہاد کہا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہنا؟ کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ فلانے کے خلاف نہ بولا کریں. بھائی ہماری ذاتی دشمنی تھوڑی ہے، میری زمینیں تھوڑی ہیں کسی نے قبضہ کیا تو میں خلاف بول رہا ہوں. میری کوئی فیکٹری تھوڑی ہے کہ اسے بند کروا دیا تو میں خلاف بول رہا ہوں. بھائی ہم دیکھتے ہیں جو شریعت کے خلاف کرے گا ہم بولیں گے. یہ خلاف بولنا نہیں ہوتا، یہ لوگوں کو حقائق دکھانے ہوتے ہیں. کیا دکھانے ہوتے ہیں؟ اب قرآن مجید کے اندر منافقین کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان کی شرارتیں بیان کی گئی ہیں. تو کیا منافق یہ کہہ سکتا قرآن ہمارے خلاف ہے؟ ان کی بیماریوں کی تشخیص کی گئی ہے. ڈاکٹر کہتا مریض کو کہ یہ ٹیسٹ میں نکلے ہیں، یہ تمہاری بیماریاں ہیں. کوئی مریض یہ نہیں آپ دکھا سکتے جو یہ کہتا ہے ڈاکٹر نے میرے خلاف کنیاں چیزاں لکھ دی تھی، وہ تو میرا خلاف ہے، وہ میرے جسم کے خلاف ہے. وہ کہے گا نہیں کتنا اچھا ڈاکٹر ہے جس نے میرے مرض کو پکڑ لیا، تشخیص کر لی ہے. اب علاج کرنا کیا ہوگا؟ بولے یار علاج کرنا آسان ہوگا. ہم تشخیص کرواتے ہیں یہ ہو رہا ہے، کہیں تمہارے ساتھ یہ نہ ہو جائے، تم اس سے بچو، اس نے یہ ظلم کیا آپ نہ کرنا. ہمارا یہ مقصد ہے. کوئی اسے خلاف سمجھ لے، اختلاف سمجھ لے، جو سمجھ لے وہ اس کی مرضی. جس کا جتنا ظرف ہے اس کے مطابق وہ جو ہے فیصلہ کرے گا. بہرحال فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اگر وہ واپس لوٹ آئے پریا کی طرف کہ پریا فیصلہ کرے گی، دونوں فریق فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، واپس آ گئے اب رجوع کر رہے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ عدل کے ساتھ. اب یہ پریا والوں کی ذمہ داری ہے، اور آج کل پریا ایک پروفیشنل کام بن چکا ہے. پریا والا کے اندر سگڑ لے آدھے مینو پینا کون سا ہے؟ گولڈ لیف ڈبی لے آدھے ہو. اپنے جیب سے ایک ڈبی نہیں پی سکتا، اگلے نے ہوتا 4 ڈبیاں لے آؤ. اچھا تھوڑا آگے گئے کہتا ہے ہوں چاہ نہ پی لئیے. یہ صلح نہیں کروائے گا. اگر آپ نے تھوڑے سے خرچے میں کمی کی یہ ایسی گیم کھیلے گا کہ سارا معاملے کو لٹکا دے گا. اب پریا جتنے بھی پریا والے ہیں ان سے قرآن کا پوچھو قرآن کیا کہتا ہے، اور میں 100% یقین سے کہتا ہوں انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں قرآن میں یہ باتیں ہیں بھی یا نہیں. کیوں جی بات سمجھ میں آ رہی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کو ہی آپس میں صلح کرواؤ عدل کے ساتھ. عدل کہتے ہیں میزان عدل آپ نے دیکھا ہے، ترکڑی کے دونوں جو پلو ہیں وہ بالکل برابر ہو، کانٹا اوپر درمیان میں ہو. یہ کیا ہوتا ہے؟ بولیں. سپریم کورٹ کی تصویر آپ روزانہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، باہر ترازو لگا ہوا ہے، برابر ہے یا جھکا ہوا ہے؟ برابر ہے. یہ کیا ہے؟ عدل. عدل سمجھا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ عدل ہے کہ کانٹا بالکل برابر ہو، نہ ادھر جھکاؤ نہ ادھر جھکاؤ. اسے عدل کہتے ہیں. نہ اس طرف تمہاری ہمدردیاں ہو نہ اس طرف ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو اور اصلاح معاشرہ. اس عدل کے ساتھ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو. عدل اور چیز ہے، انصاف اور چیز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انصاف سے کام لو، ذاتی مفاد کے لیے فیصلے مت کرو، ذاتی غصے کی وجہ سے فیصلے مت کرو.
بعض تو سر عام کہہ دیتے اس نے یہ حرکت کی تھی، میں نے یہ فیصلہ نہیں کرنا تھا تو اور کون سا کرنا تھا، پھر تو فیصلہ یہی ہونا تھا، اس نے میری بات نہیں مانی، اور تو کون ہوتا ہے، تیری حیثیت کیا، تیری بات نہیں مانی اور تو فیصلہ کون؟ وہ تو رب جب فیصلہ کرے گا بتائے گا کہ کس کی بات ماننی چاہیے تھی اور کس کی نہیں ماننی چاہیے تھی۔ سب سے بڑا عادل کون ہے؟ اللہ کے ذات۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انصاف عدل بالکل برابر کو کہتے ہیں، سمجھے ذرا، انصاف اور عدل میں فرق سمجھے، مضمون ذہن میں آ گیا سامنے رکھتا ہوں۔ کانٹا بالکل برابر یہ کیا ہے؟ پلو دونوں برابر یہ کیا ہے؟ عدل ہے۔ انصاف کیا ہے؟ اگلے کی غلطی بھی ہے میں کہتا ہوں خیر ہے کوئی گل نہیں، یہ انصاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولے یہ کیا ہے؟ 50 گرام دینا ہے، 50 گرام سے کچھ اوپر دیتا ہوں، یہ کیا ہے؟ تاکہ میرے پلے نہ رہے، تھوڑا زیادہ اسے مل جائے، یہ کیا ہے؟ میں حق پر ہوں لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کیا، تمہاری زیادتی کو معاف کیا، یہ ایک مرلہ میرا بنتا تھا لیکن میں فساد نہیں چاہتا، معاشرے کی اصلاح چاہتا ہوں، اپنے گاؤں میں بدامنی نہیں چاہتا، لہٰذا میں معاف کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ انصاف۔ عدل انصاف میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ساتھ ساتھ احادیث سنیں، وقت کم ہے، مضمون زیادہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مومن کی مثال دیوار کی طرح ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، ایک دیوار دوسری کو، بولے یار سمجھ نہیں آ رہی، ایک دیوار دوسری کو کیا کرتی ہے؟ مضبوط کرتی ہے۔ اچھا تسی بھی ادھر تو ہی بولتے ہو جنہوں 20,000 دے کے لے آیا ہوں وہ کوئی گل کرے تو سارے پھر اگوں بولتے ہیں، یہ معیار ہے ہماری قوم کا۔ جس نعت خان کو کچھ دینے ہو نا وہ شعر کے ہو جب سنا کا تنج کرے نا سبحان اللہ، انہوں پتہ ہے باہروں آیا تو اپنا کتنی خوبصورت کیوں نہ پڑے سارے سنتے ہیں، جاگنے کا ثبوت دیں تاکہ بات سمجھا سکے۔ ایک دیوار دوسرے کو کیا کرتی ہے؟ مضبوط کرتی ہے۔ چاروں دیواریں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں، اگر دیواروں کو الگ کر دیا جائے ہر دیوار کمزور ہونا شروع ہوگی۔ مسلمان کے لیے ایسا ہے، دوسری حدیث میں آقا نے فرمایا مسلمانوں کی مثال جسم کی ہے۔ کس کی ہے؟ جسم کی ہے، کہ اگر جسم پاؤں میں تکلیف ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، ہاتھ میں تکلیف ہو پورا جسم محسوس کرتا ہے، یہاں تو پورا معاشرہ تکلیف میں، کوٹھی والے نے کوئی پرواہ نہیں، اب تو سیر بھی نہیں رکھا نا، آنا جانا ہو کہیں سے کوئی آواز آئے چاروں طرف سے مکمل بند ہے تاکہ کسی کی آواز نہ آئے، ہماری آواز کسی کو نہ جائے۔ اب اندازہ کہاں سے ہوتا ہے؟ جدے گھر دے سامنے 4-5 موٹر سائیکل کھڑے ہونا نال والا پوچھتا ہے یار اتنے خیر ہے کی گل ہے، 5-6 گاڑی، اب یہ گاڑیوں سے پتہ چلتا ہے یہاں کچھ اچھا ہے یا برا ہو رہا ہے، یہاں خوشی ہے یا غم ہے، ویسے نہیں پتہ چلتا ساتھ والوں کا بندہ مرا یا بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ ہماری حالت ہو گئی، آگے اس پر بات آئے گی سنیں توجہ کے ساتھ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو پھر اللہ سے ڈرنا ہوگا، بندوں سے نہیں، سب سے نہیں بلکہ رب سے ڈرنا ہوگا۔ جو رب سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں، اور جو سب سے ڈرتا ہے کائنات کی ہر شے جو ہے اسے پھر ڈراتی ہے۔ جو رب سے نہیں ڈرتا پھر سب سے ڈرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر تمہیں اللہ کی رحمت چاہیے تو کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہر قسم کے ظلم سے، دھوکے سے، فراڈ سے، غیبت سے، چغلی سے، جتنی ایک انسان میں روحانی بیماریاں ہیں یا جسمانی لحاظ سے جو چیز ایک شریف انسان کے لیے عیب تصور کی جاتی ہے اسے اپنے آپ کو بچا دو، اپنی شخصیت کو کامل کرے۔ کیا کرے؟ شخصیت کو کامل کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا
حالات حاضرہ پر بہترین آیت توجہ کے ساتھ سنیں، اے ایمان والو. کون؟ یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا المسلمون مسلمین نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. مطلب نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، سنت رسول بھی رکھی ہے، پگڑی بھی سجائی ہوئی ہے، صف اول میں بھی نظر آتے، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہے. ایسے لوگ یا ایھا الذین آمنوا میں داخل ہیں. ایسے لوگ کس میں داخل ہیں؟ جسے ہم پرہیزگار کہتے ہیں، حاجی صاحب، نمازی صاحب، پرہیزی صاحب، ان سے اللہ کا خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان یکونوا خیرا منہم، وہ تم سے بہتر ہو. وہ فرد ہو تب، قوم ہو تب، جماعت ہو تب، کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے وہ تم سے کیا ہو، پھر تو تسی پھڑے گئے. اگر وہ تم سے بہتر ہے پھر تو تم مارے گئے. پھر تو آئی آنا پتہ نہیں کی ہو گیا جی اچانک. بس اوقات ٹھیک ٹھاک سارا نظام چل رہا تھا، ایک دم خسارہ شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں سمجھ نہیں ہوتی کی گناہ کیتا ہے. تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں سمجھو ذرا، میں رب ہوں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مذاق مت اڑاؤ. دکاندار کا مذاق نہ اڑائے، تاجر کا مذاق نہ اڑائے، مولوی کا مذاق نہ اڑائے، مفتی کا مذاق نہ اڑائے، پیر کا مذاق نہ اڑائے، پڑوسی کا مذاق نہ اڑائے، بڑی قوم والا چھوٹی قوم کا مذاق نہ اڑائے، افسر اپنے ماتحت جتنا عملہ ہے ان کا مذاق نہ اڑائے، مالدار غریبوں کا مذاق نہ اڑائے، پڑھا لکھا ان پڑھوں کا مذاق نہ اڑائے، صحت مند کمزور کا مذاق نہ اڑائے، اور اسی طرح عقل و شعور رکھنے والا ہے پاگلوں کا مذاق نہ اڑاؤ. کیوں کہ آگے تیرے بھی بچے ہونے والے، کہیں ایسا نہ ہو ایک پاگل اللہ تیرے گھر میں بھی پیدا کر دے. تھتھے کا مذاق مت اڑاؤ، ایسا نہ ہو تمہارے گھر میں تھتھا پیدا ہو جائے. نبینوں کی مذاق مت اڑاؤ، ایسا نہ ہو تمہارے گھر نابینا پیدا ہو جائے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جنہوں نے مذاق اڑایا وہ مذاق بن گئے. عربی کا مقولہ ہے من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنستا ہے اس پر ہنسا جائے گا. اس پر کہتا ہوں خدا کا واسطہ اپنے بیٹے کو اردو تو سکھاؤ. وزیر اعظم پاکستان، تازہ مثال دیتا ہوں، اگلے دن کہتا ہے امر بن معروف، اس کی اردو کا مذاق اڑایا، خود امر بالمعروف کہنا، بلکہ کیا کہتا ہے امر بن معروف. اندازہ کرو ذرا، جو ہنسے گا اس پر ہنسا جائے گا. زبان ہے، اس میں ہڈی اللہ نہیں رکھی. میری کتنی دفعہ پھسل گئی، آپ میں سے کتنے جن کی زبان پھسل جاتی ہے. اس کا یہ مطلب ہے اسے ایشو بنا لینا کہ اس پر پھر میمز بنا لینا. کیا تمہاری زبان نہیں ہے پھر؟ کیا تم کہیں نہیں بولو گے؟ ہو سکتا ہے وہ ایسا بولا ہے کہ اس پر گستاخی، تو شکر ہے نا گستاخی کا فتویٰ تو نہیں لگا. ایسے موقع پر تم سے ایسا جملہ نکلے گا اگلے تیرے گریبان پکڑ کر لٹائیں گے کہ تو نے گستاخی کی ہے، حالانکہ کی نہیں ہوگی، زبان پھسلی ہوگی. بچنا چاہیے. کسی کا مذاق بولیں کام پہ ٹاک رہی ہے، جملہ مشہور ہے آج تک، یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے. پھر تمہاری ٹانگیں کانپیں گی جب فرشتے اس کا تم سے پوچھیں. وقتی طور پر ہو گیا، چٹکلا ہے، ماحول ہے، کام ختم ہو گیا. پھر اس کو لے جانا آگے طویل عرصے تک، پھر اسی جملے کو مذاق بنا لینا، اس سے قرآن نے منع کیا ہے. سنیں ذرا، ان یکونوا خیرا منہم، کہ وہ تم سے بہتر ہو. یہ مردوں کے لیے حکم تھا. کن کے لیے؟ ہاں جی، عدم اعتماد پیش کرنے والے اور جن کے خلاف پیش ہو رہی ہے حکومت اور اپوزیشن والے، ان کے لیے یہ حکم. جتنے مرد حضرات ہیں ان کے لیے حکم، کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہے، پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ، بڑے ہیں یا چھوٹے، بوڑھے ہیں یا جوان، ان کے لیے. دوسرا حکم عورتوں کے لیے، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. عورتیں بطور خاص لائی یہاں پر. کئی عورت اے نہ کہہ دے کہ ساروں تو آنکھیں ہی کوئی نہیں، ساڑی تو موجہ لگ گئی ہیں. اللہ نے تخصیص کر دی.
کہ کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق، وہ عورت جس کا شوہر اور بیٹا باہر ہے اس کا مذاق نہ اڑائے، جن کی حالت کمزور ہے اور ان کے بچے یہاں پر کماتے نہیں۔ یہ عورتوں میں بڑا مرض ہے، میں اب اس تفصیل میں نہیں جاتا، وہ عورتوں کی باتیں کریں، مجھ سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، سب فیملیوں والے ہیں۔ عَسَىٰ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے جس عورت کا تم مذاق اڑا رہے ہو ظاہری حالت اس کی ٹھیک نہیں ہے، لیکن تعلق میں اللہ ایسا ہو کہ وہ اللہ کی ولیہ ہو، کیا پتہ ہے؟ تو پیسوں کے نشے میں بازاروں میں نظر آتی ہوگی، لیکن وہ اللہ کے حضور مصلی بچھا کر رو کر گڑ گڑا کر دعا کر رہی ہوگی، فرق تو ہے نا۔ ہو سکتا ہے وہ تجھ سے بہتر ہو، مذاق اڑانے کی اجازت نہیں، اپنی مستورات کو بھی سمجھانا چاہیے۔ ایسی بچوں کو میں نے دیکھا کہ جو مالدار ہیں وہ سر عام تانا دیتی ہے، تسی غریب ہو، تسے ساڑھے نال کیوں پنگا لے سکتے؟ بچوں کی یہ ذہنیت بن گئی ہے، خود میں نے سنا اپنے کانوں سے۔ میرے پاپا تو امیر ہیں، ہمارے پاس تو گاڑی ہے، مقصد کیا ہے؟ اگلے کو شرم دلانا۔ یہ بچوں کی، جب بچوں کی یہ تربیت ہوئی ہے، ان بڑوں میں کتنا غرور ہوگا آپ اندازہ خود لگا۔ اللہ تکبر کے بول سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس سورہ حجرات کے میں معاشرتی اصول بتا رہا ہوں جو بعد میں آ رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور عیب مت لگاؤ کسی کے اوپر، کسی کے اوپر کسی کا عیب مت تلاش کرو، الزام مت لگاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرتا ہے، برائی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اللہ اس وقت تک اسے موت نہیں دے گا جب تک اسے اس میں مبتلا نہ کر دے۔ جب تک اسے اس میں مبتلا نہ کر دے تب تک اللہ اسے موت نہیں دے گا۔ فرمایا جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی کرے گا، جو مسلمان کا عیب لوگوں کے سامنے لائے گا اللہ تعالیٰ اس کا عیب قیامت کے دن سامنے لائیں گے، اور دنیا میں سزا کیا ملے گا؟ گھر بیٹھے اللہ اسے رسوا کر دیں گے۔ گھر بیٹھے کیا کر دیں گے؟ وہ آخے گا پتہ ہی نہیں لگا کی ہو گیا۔ پتہ تو لگتا نا تب جب سوچتے۔ اب ذرا دوڑاؤ ذرا پیچھے کی طرف، ریورس کرو ذرا سکرین کو زندگی کے، تمہیں پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے اور کس وجہ سے ہوا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا آپ نے کچھ کیا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اوپر ظلم کرے، نہ نہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، ایک چیز جو رب کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے۔ سوال ہے کہ کائنات کی ہر طاقت ہر چیز کس کے پاس ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو رب کے پاس نہیں ہے؟ وہ ظلم ہے، وہ رب کے پاس نہیں۔ عدل ہی عدل ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا، تم نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ نہ جسم کو گناہ کا عادی بناتے نہ میں سزا دیتا، نہ میرا انکار کرتے نہ سزا دیتا، نہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرتے نہ تمہیں سزا دیتا، نہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے نہ تمہیں جہنم کے اندر بھیجتا، نہ بچی کو قتل کرتے نہ جہنم کے اندر بھیجتا، نہ والدین کی نافرمانی کرتے نہ جہنم کے اندر بھیجتا، نہ علماء کو گالی دیتے نہ علماء کی تحقیر کرتے، نہ انہیں قتل کرتے نہ ان کے خلاف سازشیں کرتے، نہ مسجد مدرسے والوں کو بدنام کرتے، تو نہ تمہیں جہنم کے اندر پھینکتا۔ یہ تم نے کیا ہے اس لیے میں بھی تمہارے ساتھ کر رہا ہوں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد برپا ہوا خشکی اور تری میں بسبب لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے، جو بوگے وہیں کاٹو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے ایک دوسرے کو مت بلاؤ۔ ملک کا بڑا ہو، سر عام بڑے ہزاروں کے مجمع میں، لاکھوں تو نہیں کہیں گے، ہزاروں کے مجمع میں نام بگاڑے گا تو معاشرہ اچھا تاثر لے گا یا برا؟ بولے نئی یوتھ جو ہے، ینگ جنریشن، یہ اچھا اثر لے گی، مثبت اثر لے گی یا برا اثر لے گی؟ ہمیں ایسے لوگ ملنے تھے، میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ایک ٹھیک ٹھاک سیب ہے اور پیٹی سارے گلے سڑے ہوئے سیبوں کی ہے، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔
جب تک معاشرہ ٹھیک نہیں ہو ہمارا یہ والا معاشرہ، کیونکہ یہیں سے وزیر اعظم نے بھی جانا ہے، اسی معاشرے سے جنرل نے بھی جانا ہے، اسی معاشرے سے ڈی ایس پی بھی بنے گا، ایم پی اے بھی بنے گا، ایم این اے بھی بنے گا، صدر بھی بنے گا۔ جب معاشرہ بیمار ہے تو وہ بھی بیمار ہے۔ اگر اس معاشرے کی ہم نے اصلاح کی ہوتی، میں نے درس میں یہ بات کی تھی کہ لوگ کہتے ہیں پتر جا نماز پڑھنے تو قاری صاحب تینوں مارن گے۔ میں کیا یار ساڑھے کو نہ ڈراؤ، رب کو نہ ڈراؤ۔ کس سے؟ جب تک چلو ڈرا کر یہاں گھر میں بھیج دیتے ہیں قاری صاحب کے ڈر کی، جب وہ نانکے چلے جائیں یا سسرال چلے جاؤ اتنے تو قاری صاحب کو نہیں، اتنے کدے کو ڈراؤ گے؟ پھر اگر رب سے ڈراؤ گے دنیا کی کسی کونے میں جاؤ بچہ آپ کا ڈرتا رہے گا۔ اور پھر یہ بچہ پھر کہتے ہیں مولویاں دے نیڑے نہیں لگتا، کیویں نیڑے لگے؟ بچپن تو تساں آ دیتا قاری صاحب مار دینا۔ آپ نے قاری صاحب کو ظالم بنا کر پیش کیا۔ میں آپ کی باتیں آپ حضرات کو سناتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ آپ نے اسے ڈرا دیا قاری صاحب کوئی ظالم اور پتہ نہیں جابر کس قسم کا انسان ہے۔ اب وہ بچہ کبھی بھی نارمل ذہن لے کر ہمارے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے پتہ نہیں قاری صاحب کتنے بڑے ظالم ہیں، کہیں کوئی بات نکل گئی تو مجھے مار ہی نہ دے۔ آپ نے ہمارا خوف بٹھا دیا۔ آپ یہی بات ٹیوشن پڑھنے والے ٹیچر کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ سکول والے ٹیچر کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ یہی بچہ پھر جب مدرسے داخل کرنا چاہیں گے اگلے دن ناس آئے گا، پتہ نہیں مولویاں تو وہ ایک قاری صاحب تھا اس سے اتنا ڈرتا تھا، وہ تو قاری نہیں، یہ کبھی مدرسہ نہیں پڑھا، کیونکہ بچپن میں آپ ذہن میں بٹھا دیا قاری صاحب مار دیتے۔ ہم سے نہ ڈراؤ، رب سے ڈراؤ، تاکہ جس فیلڈ میں جائے گا رب سے ڈرے گا۔ یہ آج ہم سے ڈرتا ہے، لیکن جب جرنل کی سیٹ پر بیٹھے گا ہمارا خوف تو ختم ہو گیا۔ اب وہ کس سے ڈرے گا؟ اللہ سے تو ڈرایا کوئی نہیں، کسی سے نہیں ڈرے گا۔ پھر وہ ڈی ایس پی کی سیٹ پر بیٹھے گا، وہ حوالدار ہوگا، کوئی بھی عہدہ ہو اس پر جب بیٹھے گا پھر وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ رب سے ڈرنا تو ماں باپ نے سکھائی کوئی نہیں۔ پھر وہ کرے گا جو اس کے جی میں آئے گا۔ اس لیے برے القاب سے ایک دوسرے کو مت بلاؤ۔ کیوں؟ کتنا بڑا گناہ ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سننا۔ بیسا اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برا نام لگنا ہی گناہ ہے۔ ایمان کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ کسی کا نام بگاڑنا۔ عبد الرحمن نام ہوتا ہے، کتنا خوبصورت نام۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کو دو نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کو مانی بنا دیتا، ذیشان کو شانی بنا دیا۔ عمران، آل عمران، سورہ عمران قرآن مجید کے اندر موجود ہے، وہ کتنا پاک گرانا تھا، عمران کو مانی بنا دیا۔ آپ اندازہ کریں۔ پھر جب یہ بڑا ہوگا یہ بھی تو پھر قوم کے نام بگاڑ دے گا۔ اس لیے نام اور یہ ابتدا گھر سے ہوتی ہے۔ اب یہ رویہ کن کا ہے؟ انگریزوں کا۔ آپ کا نک نام کیا ہے بھائی؟ نک نام سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب میں نے اپنا پورا نام بتا دیا تو اب نک نام کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پتا چلا یہ طریقہ کن کا ہے؟ کافروں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو کنیت ہوا کرتی تھی، ابو القاسم میرے آقا کی کنیت ہے، تخلص ہوا کرتے تھے، لقب ہوا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق، صدیق لقب ہے، عتیق لقب ہے، لعیق لقب ہے۔ یہ چیز کیا، نک نام کیا ہے؟ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ قطن اپنے بچوں کا پورا نام بنایا کرے۔ نام گھر سے بگڑتا ہے، پھر یار دوست بگاڑتے ہیں، پھر محلے سے شروع ہو کر بازار تک پہنچتا ہے، پھر تمام رشتہ داروں میں پہنچتا ہے۔ اگر کوئی بچے کا نام بگاڑے بچپن میں تو پھر اسی وقت اسے ٹوک دو، خبردار آج کے بعد میرے بچے کا نام آپ نے بگاڑا، کسی میں ضرورت نہیں۔ پورا نام لینا، اور نام ایسا رکھے جو بامعنی نام ہو، لیتے ہوئے بندے کو مزہ آئے اور خوبصورت لگے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ ہم سب کو اچھے نام رکھنے کی اور پورے نام سے ایک دوسرے کو بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ پورا نام لے کر دیکھیں۔ ایک بندے کو 10 بندے ملے، انہوں نے کہا جی شانی شانی شانی، اور آپ آئے کہا محترم ذیشان صاحب کیا حال ہے؟ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس کا سینہ اتنا چوڑا ہوگا۔
پہلی ملاقات میں آپ سے محبت پیدا ہوگی، اسے پتا ہوگا کسی مہذب انسان سے میں مل رہا ہوں۔ 7 نسلوں کا تعارف ہے یہ لہجہ شاید۔ آدمی جب بولتا ہے نام و نسب کھلتا ہے، جب زبان کھولتا ہے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق کس قبیلے سے، کس خاندان سے ہے، اور اس کی تربیت میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ 7 نسلوں کا تعارف ہے یہ لہجہ شاید۔ آدمی جب بولتا ہے نام و نسب کھلتا ہے، لوگ آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھیں، جب آپ کی گفتگو سنیں وہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں وہ والدین کتنے عظیم ہیں جس نے آپ کی تربیت کی۔ حضرات حسنین کریمین واقعہ سناتا ہوں، آگے رمضان آ رہا، اس میں میں کوشش کروں گا یہ پورا میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں، وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ آپ وضو فرما رہے تھے، حضرت حسن اور حسین، ایک بابا جی سفید ریشہ غلط وضو کر رہا ہے۔ دیکھیں تربیت نسلوں کا پتہ دیتی ہے، تربیت۔ انہوں نے کہا بابا جی تو آنے والے تک وضو کرنا نہیں ہوتا، چٹی داڑھی ہو گئی، شرم نہیں ہوتی کسی کو؟ نہ کچھ بات نہیں۔ دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ بابا جی وضو غلط کر رہے ہیں اور کر بھی لا علمی کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ دیکھتے ہم میں اچھا وضو کون کرتا ہے، نبی کی طرح ہم میں سے وضو کون کرتا ہے، آپ مجھے دیکھیں اور پھر میں آپ کو دیکھوں گا۔ اب بابا جی دیکھنے لگا ایسے کر کے۔ جب انہوں نے وضو مکمل کیا، کہنے لگا بچوں بتاؤ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ حضرات حسنین کریمین نے اپنا نام بتایا، کہا خدا کی قسم یہ اصلاح تربیت کا انداز آل رسول کا ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ یہ انداز تربیت آل رسول کا ہو سکتا ہے، تم نے میری اصلاح بھی کی اور مجھے کچھ کہا بھی نہیں۔ آل رسول کے افراد، کیوں؟ آل رسول نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی۔ یہ بچے کون سے ہیں؟ خاتون جنت کے بیٹے ہیں، حضرت علی و مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، سید الانبیاء فخر الانبیاء کے نواسے ہیں۔ تربیت تو ہونی تھی، ایسے اپنے بچوں کی تربیت کرے، اگلا دعا دے نہ کہ آکے اللہ تہاڈا بیڑا غرق کر۔ وہ بابے بڑے جلالی بھی ہوتے، پھر ایسی بد دعا دیتے واقعی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر ڈگریاں لے کے آتے پھردے رہندے نے، نوکری کوئی نہیں لبدی، بابے جی دی بد دعا ہے۔ وہ اس مائی کی بد دعا ہے جنہوں چھیڑیا سی تو اس کو بد دعا دیتی سی، پھر بعد میں خودکشی کرنی پہنتی۔ ان تمام چیزوں کے اثرات آپ کی آنے والی زندگی میں مرتب ہوں گے۔ تربیت خود سیکھیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اللہ ہمیں اس معاشرتی اصول کو اپنا کر معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے منفی کردار سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔